السلام علیکم۔ آج ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بیان کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق 313 بدری صحابیوں میں گنے جاتے ہیں۔ 10 عشرہ مبشرہ میں بھی وہ شامل ہیں۔ 4 خلفائے راشدین میں بھی ان کا نام شامل ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار رفیق ہونے کا شرف بھی انہوں نے پایا ہے۔ آپ نے بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تھی تو آپ نے فوراً اسے قبول کیا، اور اس طرح سابقین اولین میں بھی وہ شامل ہوئے۔ آپ اسلام کے سب سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال کچھ مہینے چھوٹے تھے۔ آپ کا سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا تھا۔ والد ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے، اور آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ ہجرت کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غار ثور پر پہنچے تو ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر رکنے کے لیے کہا، اور خود غار میں داخل ہو گئے۔ اپنے کپڑے جو خود پہنے ہوئے تھے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا، غار کو صاف کیا، اور جو سوراخ تھے انہیں بند کیا۔ ایک سوراخ رہ گیا تو اس میں اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھ دیا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور اندر تشریف لے آئے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے تو ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ ابو بکر جس سوراخ پر ایڑی رکھے ہوئے تھے اس سوراخ میں ایک سانپ نے بار بار آپ کو کاٹنا شروع کیا، مگر صدیق اکبر نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خراب نہ ہو اور ان کے آرام میں خلل نہ ہو، لیکن جب آنسوؤں سے چند قطرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سانپ نے کاٹ لیا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا تو سارا درد دور ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی آیات اور احادیث آپ کے متعلق ہیں جن سے آپ کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان مال کے ذریعے احسان کیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر نے فرمایا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کون جنازے میں شامل ہوا؟ ابو بکر نے فرمایا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کس شخص نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے۔ فرمایا، جس کسی آدمی میں یہ سب اوصاف اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جنتی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا تھا۔ آپ بدر سے لے کر فتح مکہ تک اور بعد کے غزوات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے امت کو سنبھالا، مسائل کو حل کیا، پھر منکرین اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف اعلان جنگ کیا، کئی لشکر جہاد کے لیے بھیجے۔ آپ کے تقریباً 2 سالہ دور میں بہت ساری اسلامی فتوحات ہوئی۔ آپ کی 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ آپ کو یہ شرف بھی نصیب ہوا کہ آپ کی قبر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گنبد خضرا میں بنی ہوئی ہے۔